جی سر، آج آپ کیس کے لیے آئے تھے. ویسے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ 20 دن کی پابندی لگا دی ہے کہ ملاقات 2 ہفتوں کے لیے نہیں ہو سکتی. تو کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے اندر؟ دیکھیے، ابھی تو کیس چل رہا ہے اور میں باہر آ گئی ہوں ایک میٹنگ میں اٹینڈ کرنا ہے کچھ وقت کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پابندی ہے یہ انلیگل ہے اور غیر قانونی. جیل کے اپنے مینولز ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا آپ کسی کی ملاقات نہیں روک سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جتنی بھی لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ عدالت سے باقاعدہ آرڈر لے کے جاتے ہیں. اگر آپ عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، اگر آپ جیل کے مینول کو وہ نہیں کرواتے اور آپ سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں تو مجھے بتائیں، اگر جیل میں بھی سیکیورٹی مسئلہ ہے تو پھر پاکستان میں کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو مکمل طور پر غیر محفوظ ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے. اور ابھی ہم نے عدالت میں چونکہ چیلنج کیا ہوا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ عدالت سے جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن کا عدم ہو جائے گا. اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ جائیں گے. اچھا سر، کیا محرکات کیا ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس پابندی کے پیچھے؟ اس پابندی کے پیچھے جو ہے نا یہ پولیٹیکل موٹیویشنز ہیں. ایک تو ہمارے سینٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں بانی چیئرمین سے مشاورت کرنی ہے اور باقی جو لیگل ڈیسیجن ہے تاکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور لیگل ٹیم جو ہے نا وہ اس کو دور رکھا جائے عمران خان کے ساتھ مشاورت سے. تو یہ بہت بڑی، اور کل آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. تو یہ تو اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. یہ ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چل سکتا. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا حق لے کریں گے. ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. سر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بنتے ہیں تو ہمارے حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب وہ آج انہوں نے چارج سنبھالی ہے، اب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا بات چیت کریں گے کسی بھی موضوع پر؟ نہیں، ہمارا تو ابھی کوئی نہیں. ہم تو اس حکومت کو مانتی نہیں ہیں، ہم تو اس کو جعلی مانتے ہیں. اب کیا پوری عوام اس کو نہیں مانتی، کوئی نہیں مانتا کہ یہ کوئی لیگل گورنمنٹ ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. فارم 47 میں جو ہے نا یہ جیتے ہوئے ہیں اور یہ اگر شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے جو بھی ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو ہم مذاکرات ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا، عوام کا جو ووٹ ہے اس کو عزت دی جائے، تب ہم جو ہے نا آگے بات کریں گے. لیکن اس صورتحال میں کسی کی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی اپنی بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا ہے، اس کو خود بھی ضمیر اندر سے آوازیں دے رہی ہے کہ تم جو ہے نا ریجیکٹڈ ہو. اور اس کے بعد وہ اگر کرتے ہیں تو اس کی بارے میں بالکل واضح ہوں کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے. ہم سمپل اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انشاءاللہ اس اسمبلی میں ہماری حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے مینڈیٹ انہوں نے چوری کیے، میں عدالتوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان کو انشاءاللہ بحال کریں گے اور پھر جو ہے نا اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک میں امن و امان اور اس ملک میں جو ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے لے کے جائیں گے. سر، آپ کی مولانا کے ساتھ پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. مولانا صاحب عید کے بعد لانگ مارچ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ کا کوئی لایا عمل اختیار کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ لانگ مارچ کریں گے یا ان کے ساتھ لے کے تحریک کو جدوجہد کو آگے بڑھیں گے؟ ہم دیکھو اپنا کر رہے ہیں، ہم اپنی ایک ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے مختلف پارٹیز کو انگیج کیا ہوا ہے. ہوپ فلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایک آل پارٹی کانفرنس بھی بلائیں گے اور ساتھ ساتھ مولانا صاحب کی ابھی ہمیں خد و خال معلوم نہیں ہے. جب اس کے بارے میں معلومات ہو جائے گی تو پھر کوئی اس پہ تبصرہ کریں گے. سر، رات آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا آپ لوگوں نے صلاح عمل اختیار کرنا ہے؟ نیکسٹ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے سر؟ جیل اڈیالہ جیل کے سامنے آپ نے دھرنا دینا ہے یا ادھر؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اسمبلی میں تو کرتے ہیں، آپ باہر بھی نکلیں گے. ہاں بالکل. اس پہ چونکہ آج ہم اپنی عدالت کی کیسوں کو دے رکھے ہیں، امید ہے انصاف مل جائے گا، ملاقاتیں کھل جائیں گی. کیونکہ ایک کیس میں تو انہوں نے جو فیصل جاوید کی کیس پہ جو انہوں نے جو ہمارے فیصلے کو چیلنج کیا تھا تو وہ آج جو ہے نا ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. امید ہے عدالت سے کہ یہ آج فیصلہ ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور روڈوں پہ بھی ہوں گے. صدر کیسا دیکھتے ہیں زرداری صاحب کو دوبارہ؟ دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں پورا سسٹم ہی جعلی اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ خود مجھے بتائیں نا، سارے صحافی ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ الیکشن جو ہے نا یہ جنون الیکشن ہے؟ میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
آپ بھی جواب دینا. کوئی اس الیکشن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ کوئی قانون کے مطابق ہوئے ہیں؟ کہ یہ لوگ مینڈیٹ کے ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے خلاف ہم لیکن سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی ایسی دھاندلی ہوتی رہی ہے، تو ان میں اور آج میں بتاؤں نا، دھاندلیاں تو ہوتی رہی ہے پاکستان میں جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن اس الیکشن میں کوئی بچہ بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے. پہلے تو بہت ٹیکنیکل طریقے سے، حکمت سے، کوئی چپ چپا کے، ابھی تو اتنی دلڑے سی کی ہیں کہ اس کو احساس بھی نہیں ہے، کوئی اس یہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، کوئی شرم حیا بھی نہیں فیل کرتی. انہوں نے کہا کہ بس جو کرنا ہے ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم نے زبردستی کروایا. نہیں ہوگا اس طرح. ملک میں قانون اور آئین کے علاوہ یہ بنانا ریپبلک اگر یہ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے بنایا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جدوجہد کریں گے. حسن کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ بہت جلد ہمیں مینڈیٹ بھی واپس مل جائے گا اور ہماری حکومت بھی بن جائے گی، جبکہ دوسری جانب کل یا پرسوں میں الیکشن کمیشن نے سی ایم کے پی کے کو ایک نوٹس جاری کیا اور پچھلا 4 سال پہلے کوئی ٹیکس کا ریٹرن کا معاملہ تھا، اس میں انہیں بلایا ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ سے کے پی کے کی حکومت بھی کھینچی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم اس طرح کرتے رہیں گے. دیکھیے ان کی خواہش تو ضرور ہے، اور الیکشن کمیشن تو پارٹی ہے، اس کے اوپر تو ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہا. الیکشن کمیشن نے تو تمہارے حدیں جو ہے نا کراس کی ہے. انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد لے کے آئیں، اور چیف الیکشن کمیشن کو اگر تھوڑی بھی ان کے اندر کوئی اس کا ضمیر جاگا ہو تو کم از کم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اچھا اسد کیسر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ابھی امین گنڈا پور صاحب کا جو عہدہ ہے وہ اس وقت خطرے میں بتایا جا رہا ہے. جے یو آئی کے ایک رہنما نے باقاعدہ طور پر درخواست دے رکھی ہے الیکشن کمیشن آفس میں، کیا کہیں گے اس طرح؟ دیکھیے قانونی جنگیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن امین کی کیس کلیئر ہے، انشاءاللہ وہ صوبے کا چیف منسٹر رہے گا انشاءاللہ. تو سر پہلے خالد خورشید صاحب کو بھی تو اسی طرح ہٹایا گیا تھا جس طرح. سر کہ ابھی امین گنڈا پور صاحب کا جو عہدہ ہے وہ خطرے میں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جی سر، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اندر خان صاحب کے کیس لگا ہوا تھا، 2 ہفتے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے دوسرے جو بیل والے کیسز ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کچھ دنوں میں ضمانت ہو جائے گی. دوسرے جو کیسز تھے جس پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے، جس میں اسپیشلی جو انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب نے، وہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آبزرویشن دی ہے کہ ہم اس کو ڈسمس کریں گے. اس لیے ہمارا وہ جو مین کیس ہے ملاقاتوں کا سلسلہ وہ جاری ہو جائے گا. جو سیکیورٹی رسک والا کام جو نوٹیفیکیشن کیا ہے اس پہ ابھی بحث جاری ابھی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا آرڈر پاس ہوتا ہے. سر پاکستان میں کون سی جگہ محفوظ ہے؟ پاکستان میں ساری جگہ محفوظ ہیں، بشرطے کہ جو غیر محفوظ لوگ ہیں، جو شر پسند لوگ ہیں، جو ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی نیتیں درست ہوں، اگر ان کی پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ اسپیشلی جس انداز سے ڈاکہ زنی کے ذریعے فارم 47 کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے اس ملک میں امن ہو، اور وہ امن و امان کو بھی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے عمران خان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.